23 محرم الحرام اور صرف 5 منٹ کا مدرسہ، حلقہ وہی اور کتاب بالکل نئی، عنوانات صرف اور صرف 4، موضوعات صرف اور صرف 4 جن پر ہم بات کرتے ہیں، اور پہلا موضوع ہوتا ہے ہمارا قرآن کریم، اس کا فہم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 133 میں یہ بات بتائی گئی کہ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کی دینی فکر کی اور انہیں موت تک دین پر چلنے اور قائم رہنے کی وصیت کی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کو جہاں اپنے دین کے لیے فکر مند ہونا ضروری ہے، وہاں یہ بھی لازم ہے کہ اپنی اولاد اور آنے والی نسلوں کے لیے اس بات کے اعتبار سے فکر مند ہو کہ وہ توحید پر قائم رہے اور دین اسلام پر ثابت قدم اور ہمیشہ اللہ کے فرمانبردار رہیں۔ اور اسی طرح ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اپنی اولاد کی ذہنی، علمی اور عملی اور اخلاقی تربیت کریں، برے دوستوں، برے راستوں، برے اعمال و اخلاق سے ان کو بچانے کی پوری کوشش کریں۔ اولاد کی سچی محبت اور اصلی خیر خواہی ہی یہی ہے۔ یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے کہ انسان اپنے بچے کو دھوپ کی گرمی سے بچانے کے لیے تو ساری توانائی خرچ کر دے، لیکن جہنم کی آگ اور عذاب سے بچانے کے لیے کوئی دھیان نہ دے۔ اپنی اولاد کو ایسے ممالک میں بھیجنا یا لے جانا وہاں پر جہاں دین خداوندی پر باقی نہ رہ سکیں، یا ایسی درسگاہوں میں ان کو پڑھانا جہاں وہ اپنا دین کھو دیں، یہ ان کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے۔ اس سے ان کو بچنا چاہیے اور ان کو بچانا چاہیے۔ پھر بچوں کو کیسے سمجھائیں، یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش اور تربیت میں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، میرا ہاتھ تھال میں جلدی جلدی گھوم رہا تھا، یعنی جیسا کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے اپنے سامنے کھانے کے بجائے ادھر ادھر ہاتھ ڈال رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ کہو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اس جانب سے کھاؤ جو تمہارے نزدیک ہے، یعنی اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اب اس حدیث پر اگر غور کیا جائے تو اللہ کے نبی نے بچے کو سمجھایا اور کھانے کے آداب بھی طریقے سے سکھلائے، ڈانٹ ڈپٹ بھی نہیں کی کہ کیوں پلیٹ گھما رہے ہو، کیوں بدتمیزی کر رہے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ کھانے کے آداب انتہائی محبت سے سکھا دی۔ اور اس واقعے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ بچوں کی دینی اعتبار سے بھی فکر کرنی چاہیے۔ جب بچے ہر چیز کے آداب سے واقف ہوں گے تو ایسے بچے معاشرے کے لیے مثالی بنیں گے اور معاشرے کی تعمیر میں اہم کردار ادا کریں گے۔ حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کھانے کے آداب سکھائے، لہٰذا ہمیں بھی ہر چیز کے آداب سکھانے چاہیے۔ مثلا جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے اس میں ہمیں سنت اور آدابوں کا مراجعہ ہر وقت اپنے بچوں کے ساتھ کرتے رہنا چاہیے۔ اور دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری اور میرے اولاد کو صلاحیت دیجیے کس بات کی، اچھی تربیت اور تعلیم کی۔ پھر ایک نصیحت کہ گھر میں دینداری کی فضا کیسے قائم کی جائے یا دینی ذہن سازی کے کیا فوائد ہوں گے، تو دین کی فکر کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی دیندار بنانے کی فکر کرنی چاہیے۔ جب گھر والوں کی بھی دینی ذہن سازی ہوگی تو اس کے کئی فائدے ہیں، مثلا گھر والے دین کی خدمت میں مددگار و معاون ہوں گے۔ گھر کا ہر ذمہ دار اپنے اہل و عیال کو حق بات سکھانے اور دینی ذہن سازی کرنے کی ترتیب بنا لے تو یہ پوری قوم جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ سیکھنے سکھانے کے عمل سے گزرنا شروع ہو جائے گی۔ ایسے شخص کی بات دوسرے پر زیادہ اثر انداز ہوتی ہے جس کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملتا کہ پہلے اپنے گھر والوں کو دیکھو، یعنی اپنے گھر والے بھی اگر دین پر چل رہے ہوں تو پھر لوگوں کو یہ کہنے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ نصیحت اور دعا ضائع نہیں ہوتی، یاد رکھیے۔ بعض اوقات باپ کے انتقال کے بعد نصیحت کا اثر ظاہر ہوتا ہے، ہاں نصیحت میں نرمی بڑھتی جائے، نصیحت سے پہلے اور نصیحت کے بعد بھی دعا مانگی جائے۔ مسلمان کو اپنی اولاد کے لیے کس اعتبار سے فکر مند ہونا چاہیے، یہ آج کا سوال ہے، اور گھر والوں کی دینی ذہن سازی کے کیا فوائد ہیں، نیک اولاد کے لیے ہمیں کیا دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس تمام اسباق کو، ہمارے اس تمام عمل کو پڑھنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، اور ہمارا عمل اخلاص والا ہو۔ آمین ثم آمین۔